الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمدا على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله المولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. فالحمد لله رب العالمین بالہدى ودین الحق ارسلا. آئیے بلا تاخیر بلا تمثیل ہم اور آپ اپنے آقا دو عالم سرور کونین جان عالمین طٰہٰ و یاسین کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بلند آواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑی دیر سے ہم اور آپ نعت رسول مقبول اور ایک تقریر بھی ہو چکی ہے اور آگاہ بھی کیا جا چکا ہے کہ پروگرام ختم کیا جائے. بہرکیف 10 سے 15 منٹ کا آپ مجھے وقت دیں، انشاءاللہ مولا تعالی اسی وقت کے بیچ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے. میں خود نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر کوئی بوجھ بنایا جائے اور نہ ہی کسی کے اوپر بوجھ بننے کی ضرورت سمجھی جائے. ہونا تو یہی چاہیے. بہرکیف آپ حضرات کافی لائق مبارکباد ہیں جو ایسی متبرک محفل میں بیٹھ کر کے علماء کرام کی نورانی و عرفانی بیانات کو سن رہے ہیں. یقین مانیے یہ محفل میں جو ذکر ہو رہا ہے کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب بندوں کا ذکر ہو رہا ہے. تو ہمارا یہاں بیٹھنا نقصان نہیں ہے. ہم پوری زندگی دیکھتے ہیں. ہمارے الحاج بڑے مخلص ہیں، حاجی رشید احمد صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا محمد عیسیٰ رضوی پرنسپل جو مرڈوبھا کے رہ چکے ہیں، ان کے کافی رشتے کے قریب ہیں. بہرکیف آپ حضرات ملاحظہ کریں، یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہو جائے گی. ہمارا آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، ہمارا اور آپ کا اثاثہ ختم ہو جائے گا، ہماری آپ کی پونجی ختم ہو جائے گی، ہمارا آپ کا مال و دولت ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ذکر جو ہم نے اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے، علماء نے جو نعت مصطفیٰ کے ترانے گائے ہیں، انبیاء کرام بزرگان دین نے جو الہے کلمت حق کا پرچم بلند کیا ہے، خدا کی قسم یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ختم ہو سکتی. یہ کھانے، یہ تمام طریقے کے ڈیکوریٹ جو بھی آپ دنیا میں پائے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، باقی رہنے والی ذات صرف خلاق کائنات کی ہوگی جو مالک پروردگار ہے، اور وہی ایسی ذات ہے جو صبح ازل سے لے کر کے صبح ابد تک زندہ رہے گی. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں زمین و آسمان کے سائے ہیں، ہم اور آپ ہیں، ہمارے گھر اور تمام طریقے کی جو سہولت کی چیزیں ہیں، یہ کپڑے، یہ زمین و دولت، یہ تمام طریقے کے پوشاک سب کچھ ختم ہو سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر سے وقت میں کون سا پنہ پلٹوں، میرے بات خود نہیں سمجھ میں آتی. بہرکیف میں قرآن پاک کی آیت مفہوم کے مطابق آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، عزیز و اقارب کو بچاؤ، پڑوسیوں کو بچاؤ کہ وہ جہنم کی آگ میں نہ جائیں. یہ تو اللہ کا فرمان ہے.
اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کے کمر کو اس طریقے سے پکڑ کر کے کھینچ رہا ہوں اور اس کو اپنے انڈر میں کر رہا ہوں کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں گرنے نہ پائے۔ یہ میرے آقا کی حدیث ہے۔ لیکن آج ہم کتنے افسوس کے مقام پر جا چکے ہیں کہ ہم اور آپ ایسا ہی راستہ اپنا رہے ہیں، ایسی ہی چیز کو وجود میں لا رہے ہیں، ایسے ہی کام کو کر گزر رہے ہیں جو جہنم میں جانے کے حقدار ہو رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے آج تک ساری دنیا والوں کی طرف یہی جملے گونج رہے ہیں، اے لوگو ایمان لے آؤ، اللہ کی عبادت کرو، نماز روزوں کی پابندی کرو، صوم و صلات کی پابندی کرو، صدقات و زکوٰۃ کی پابندی کرو، حج و نوافلات کی پابندی کرو، روزے زکوٰۃ کی پابندی کرو۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو کچھ اس دنیا میں ملا ہے وہ کسی اور کے صدقے میں نہیں ملا ہے، بلکہ مختار کائنات سید الانبیاء جان عالمین رحمت للعالمین آمنہ کے لال کی در سے ملی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی زندگی کو اس نبی کے نام پہ قربان کر دو۔ خدا کی قسم میں کہنا چاہوں گا تمہارا صبح و شام چاند و سورج کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ہم کتنے افسوس ہے، بہت افسوس ہے۔ دیکھا جاتا ہے رات گزر جاتی ہے موبائلوں میں، دن گزر جاتا ہے بات چیت کرنے میں، ہوٹلوں میں چائے کی چسکی میں۔ اے مسلمانوں کبھی رو لیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں کبھی راتوں میں اٹھ کر کے ان راتوں میں رو لیا کرو جس رات میں پوری دنیا روتی ہے، جس رات میں پوری دنیا سوتی ہو، تم اس رات میں اٹھ کر کے اللہ اکبر وضو کر لو، مصلے کو بچھا دو، اپنے آنکھوں سے رب کریم کی محبت میں، خشیت الہی میں اس طریقے سے اپنے آنسوؤں کو گراؤ۔ خدا کی قسم اللہ اکبر، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا اگر ہم اور آپ رب کی بارگاہ میں راتوں میں رونا شروع کر دیں گے، اللہ ہماری گناہوں کو نیکیوں کے صدقے میں تبدیل فرما دے گا، ساری گناہیں دھل اٹھیں گی۔ لیکن جس راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کا ذکر ہے، ہمیں عبادت کرنے کا موقع دیا گیا، جس راتوں کو ہمیں عطا کی گئی، آج اس رات میں موبائل کے چکروں پر اپنے آنکھوں سے اپنی دیدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فکر نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ اپنی کردار کو بدلو، اپنے اخلاق کو بدلو، اپنی تہذیب کو بدلو، اور یاد رکھو جب تک اس دنیا میں رہو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے رہو، اور جب تک اس دنیا میں باحیات رہو نماز روزے کی پابندی کرتے رہو، صدقات و زکوٰۃ کی پابندی کرتے رہو، حقوق کی ادائیگی کرتے رہو۔ بھائی ہے تو اس کے بھی حق کی ادائیگی کرو، ماں ہے تو اس کے بھی حق کی ادائیگی کرو، باپ ہیں ان کے حقوق کو پہچاننے کی کوشش کرو، چھوٹے ہوں ان کے حقوق کو بھی پہچاننے کی کوشش کرو۔ جب اس طریقے سے ہمارا سماج ان کی رویوں کو ادا کرے گا، انشاءاللہ الرحمن ہماری دنیا اور آخرت کامیاب و کامرہ بن کے گزرے گی۔ اس لیے مسلمانوں آج ہمیں ہے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نکاح میں جتنا کم بوجھ ہوگا وہ نکاح اتنی ہی بابرکت ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نکاح میں جتنا کم بوجھ ہوگا، جتنا کم ٹیم ٹام ہوگا، اس نکاح میں اتنی ہی برکت۔ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم اور آپ کے نظریے بدل سکتے ہیں، باتیں بدل سکتی ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن وہ نبی ہیں جو صاحب قرآن ہیں، جن کے سچے ہونے کی گواہی چرند و پرند نے دیا ہے، جن کے سچے ہونے کی گواہی کافروں نے دیا ہے، جن کے سچے ہونے کی گواہی شجر و حجر نے دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ ایسے نبی ہیں جن کے سچے ہونے کی گواہی چرند و پرند کے عزیز ہے، درخت و شجر نے دیا ہے، جن کے سچے ہونے کی گواہی چاند و سورج نے دیا ہے۔ کافر ابلیس تمام طریقے کے لوگوں نے گواہی دی ہے
कि वो नबी सच्चे हैं। यही मेरे आका फरमाते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी हैं, बड़ी मोतबर हदीस है, मैं बातों को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, आप धीरे धीरे बातों को अपने दिलों में मोजज़न करने की कोशिश करें। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबी हैं, बड़े मकबूल सहाबी हैं, दरबार रिसालत के रहने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, ये बताओ, अगर किसी के घर के सामने से नहर गया हो और उस नहर से हमेशा पानी बहता रहा हो और वो इंसान सुबह उठ करके उस नहर में दिन और रात मिला करके 5 वक्त गोता लगाए, तो क्या ये बताओ उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी रहेगी? अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के सहाबी हैं। आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह, जो इंसान दिन और रात में 5 वक्त नहाएगा, उसमें 5 वक्त टाइम से गुस्ल करेगा, यकीन जानिए उसके जिस्म पर मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेअइनी ऐसे समझो, जो इंसान अल्लाह की बारगाह में 5 वक्त वज़ू करके 5 वक्त आजिज़ इनकिसारी करेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धुल देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को साफ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ अता कर देगा। इसलिए मुसलमानों, कोई ज़रूरत नहीं है खाना वाना खिलाना, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा टीम टाम करना। अन युरिदिल्लाहु युहक्कु बिरब्बिही, ज़्यादा हकदार अल्लाह उसके रसूल है। ऐसा ही काम करो जिससे हमारा रब और हमारे रसूल राज़ी हो जाए। हमें दुनिया की फिक्र में काम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा